میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، سَیَقُولُ فرمایا ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کہ کس نے پھیر دیا ہے، ہم ان کو، عن قبلاتہم ان کے قبلہ سے، اللاتی وہ جو، کانو علیہا جس پر یہ پہلے موجود تھے۔ بات ہو رہی ہے قبلے کی تبدیلی کے حوالہ سے کہ جب مسجد اقصی کو چھوڑ کے مسلمان منہ کر لیں گے کعبۃ اللہ کی طرف، اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ جب سلسلہ ہوگا تو فرمایا کچھ بے وقوف اٹھیں گے اور وہ بات کریں گے کہ کس نے پھیر دیا ہے انہیں۔ گویا اس مقام پر بے وقوفوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کے اوپر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ بے وقوفی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو بے وقوف بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی غیبتوں اور دوسروں کی چگلیوں کے اندر اپنا وقت برباد کرتا رہتا ہے، اسے اپنے وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی بات کرنی ہے تو ہمیں ہمیشہ اپنے بارے میں بات کرنی ہے، یا جب بھی اس زبان نے کھلنا ہے تو اگر یہ زبان اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے میں کھل رہی ہے تو یہ عاقل بندے کی زبان ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ہم چگلیاں کرتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں پہ اعتراض بھی کرتے جا رہے ہیں، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگوں کی زبان جو بولتی ہے، فرمایا یاد رکھو وہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، فرمایا تم نے کرنا ہے تو تم لوگوں سے ہمیشہ اچھی اور خوبصورت بات کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم اگر بات کرنا چاہتے ہو تو قولوا آمنا باللہ، پھر کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے کے آ گئے۔ بندہ مومن کی زبان اللہ کا تذکرہ اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، بندہ مومن کی زبان لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتی ہے، قولوا قولا سدیدا، فرمایا بندہ مومن کی زبان ہمیشہ سیدھی بات کیا کرتی ہے۔ لیکن جو بندہ منافق ہو گیا ہے، جو بندہ بے وقوف ہو گیا ہے، جسے زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں رہا، یا جسے زبان ملی ہے اور اسے زبان کے استعمال کا پتہ نہیں ہے، فرمایا وہ پھر چگلیاں کرے گا، وہ غیبتیں کرے گا، لوگوں کو گالم گلوچ کرے گا اور لوگوں کی عیب بھی ہمیشہ نکالتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس زبان کا استعمال ہمیں ہمیشہ مومنانہ طریقے پہ کرنا ہے، اور وہ مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ بندہ یا ہمیشہ اپنی بات کیا کرے، اپنے بارے میں بات کیا کرے، یا ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کرے، اور اگر لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر بھلے کی بات کرنی ہے، پھر تقوی کی بات کرنی ہے، پھر طہارت کی بات کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر تمہیں کسی مردے کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے نا، جو مر گیا ہوا ہے، تو فرمایا مرے ہوئے کے بھی عیب بیان نہ کرو، مرے ہوئے کی بھی خوبیاں بیان کیا کرو۔ مومن کا تو یہ طریقہ ہے، لیکن آج ہم اس طریقے سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اس طریقے کی طرف آنا ہوگا۔ فرمایا یہ بے وقوف ہے جو لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہتا ہے، کیچڑ ہی اچھالتا رہتا ہے، تو فرمایا یہ بے وقوف ان قریب پھر بولیں گے۔ لیکن قل، اے محبوب تو ارشاد فرما دے، تو نے بولنا ہے محبوب تو تو یوں بول، تیری زبان یوں کھلے تاکہ جو قیامت تک تیرے ماننے والے آئیں، تیرے امتی آئیں، تیرے نوکر اور تیرے غلام آتے رہیں، فرمایا وہ بھی یوں بولتے رہیں جیسے محبوب تو بولا کرے۔ قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، للہ ہے کہ اللہ ہی کے تو لیے ہے، المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی۔ آپ محبوب ارشاد فرما دیں کہ یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا تو ہے،
اللہ چاہے تو حکم دے کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے، اگر اللہ چاہے تو وہ حکم دے کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے۔ ہم نے تو اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، ہم نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، تو یہ مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس وجہ سے بے وقوفو، اگر تم اعتراض کے اوپر ہمیشہ لگے رہو گے، ڈٹے رہو گے، اپنی ہی آخرت خراب کرو گے۔ اگر آخرت بنانا چاہتے ہو، انعام اور احسان چاہتے ہو، تو پھر جیسے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دے دی ہے، اپنی زندگی ویسی گزار دو۔ فرمایا پھر کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی، فرمایا وہ ہدایت دیتا ہے، من یشا، جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب جو لوگوں کو ہمیشہ گالیاں دینے والا ہے، اسے اللہ چاہتا ہے کوئی؟ جو لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہے، اللہ کوئی اسے پسند کرتا ہے؟ جو لوگوں کو دکھ اور تکلیف دینے والا ہے، کیا اللہ اسے کو پسند؟ ایسے بندے کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا جو دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، جو دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے۔ تو جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے، اللہ اسے پسند بھی نہیں کرتا اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان بھی نہیں فرماتا۔ لیکن جو بندہ چاہے جیسا کیسا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھے، اس سے بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو بڑے گناہ کے بعد بھی وہ کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ توبہ میری قبول کر لے، وہ اللہ کے دربار کی طرف پھر آ جائے، اللہ کے دربار کی طرف پھر رجوع کر لے۔ جو اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اور جسے چاہ لیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے سیدھے کر دیتا ہے۔ وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو پیارے بھائیوں، گویا پتہ چلا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ یہ زندگی کے اندر جو بندے کو زبان کی نعمت عطا ہوئی ہے نا، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ زبان کا استعمال بندے کے لیے تعارف بے وقوفی کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ زبان کا استعمال جو ہے یہ بندے کے لیے بہت اچھا تعارف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، مرنے کو مانتا ہے، فرمایا چاہیے یہ کہ وہ بندہ اچھی بات کیا کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، فرمایا پھر فَلْيَصْمُتْ، فرمایا پھر وہ چپ ہی رہا کرے، کیونکہ اس کا چپ رہنا بھی بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بے وقوفیوں سے ہمیشہ بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی آلہ و صحبہ و